ڈیئر ویورز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص حضرت مولا علی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس نے نہایت ادب سے آپ کو سلام عرض کیا، جس کا آپ نے محبت سے جواب عنایت فرمایا۔ پھر وہ سائل عرض پر دراز ہوا: اے امیر المومنین، میں آپ سے یہ دریافت کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ وہ کون سے ایسے سنگین گناہ ہیں جن کے ارتکاب سے نہ صرف ہمارے رزق میں تنگی اور بے برکتی آ جاتی ہے، بلکہ ہم دنیا اور آخرت کے عذاب میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس شخص کا سوال سن کر سیدنا علی نے ایک حدیث پاک کا حوالہ دیتے ہوئے یا اس کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: اے بندہ خدا، 5 گناہ ایسے ہیں کہ جب کوئی بندہ ان کا مرتکب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے رزق میں کمی اور تنگی فرما دیتا ہے، بلکہ اس پر دنیا میں بھی ذلت و رسوائی مسلط کرتا ہے اور آخرت میں بھی وہ شدید عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اگر ہم دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں میں حقیقی کامیابی، فلاح اور سکون چاہتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ان 5 مہلک گناہوں سے ہر حال میں خود کو بچائیں۔ جو بد نصیب شخص ان 5 گناہوں کے ارتکاب سے باز نہیں آتا، وہ در حقیقت اپنی دنیا بھی تباہ کر لیتا ہے اور اپنی آخرت بھی برباد کر بیٹھتا ہے۔ وہ شخص اشتیاق سے گوا ہوا: اے مولا کائنات، وہ کون سے 5 گناہ ہیں؟ براہ کرم ان کی وضاحت فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: سنو، ان میں سے پہلا اور سنگین ترین گناہ سود یعنی ربا کا کاروبار کرنا، اس میں ملوث ہونا ہے۔ یہ فرماتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گہری آہ بھری اور فرمایا: سود کا لین دین کرنے والا اور اس کے ذریعے اپنے کاروبار چلانے والا نہ صرف اس دنیا میں ذلیل و خوار اور رسوا ہوتا ہے، بلکہ روز قیامت بھی وہ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں نام و کرام اور اس کی رحمت سے اپنے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور اس کا حتمی ٹھکانہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہوگی۔ سود خور اور ربا پر مبنی کاروبار کرنے والے انسان کی معاشرے میں کوئی حقیقی عزت و تکریم نہیں ہوتی۔ وہ دوسروں کو ہر وقت مالی پریشانیوں، قرض کے بوجھ اور ذہنی اذیت میں مبتلا کر کے اپنا مکروہ دھندا چلاتا ہے۔ اسی لیے اس کی اپنی زندگی سے بھی سکون، اطمینان اور حقیقی خوشی چھن جاتی ہے۔ جب سود خور کی موت واقع ہوگی اور اسے قبر میں دفن کیا جائے گا تو بعض روایات کے مطابق زہریلے بچھو اور سانپ اس کے چہرے کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس کی شکل و صورت مسخ ہو کر انتہائی بھیانک ہو جائے گی۔ آپ نے ایک سود خور کے انجام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک شخص جو سود کا کاروبار کرتا تھا، کسی اونچی جگہ جیسے سیڑھی سے گر کر مر گیا۔ اس کے گھر والے اس کی ناگہانی موت پر بہت غمزدہ اور پریشان ہوئے۔ ایک رات اس کے بیٹے نے اپنے باپ کو خواب میں انتہائی بری حالت میں دیکھا۔ بیٹے نے اپنے والد سے پوچھا: ابا جان، آپ کے ساتھ قبر اور آخرت میں کیا معاملہ پیش آیا؟ والد نے روتے ہوئے جواب دیا: بیٹا، میری تو آخرت مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ میرا سیڑھی سے گر کر مرنا تو ایک ظاہری ثواب تھا، حقیقت میں مجھے فوراً ہی جہنم کے سب سے گہرے اور اذیت ناک حصے میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں حضرت شیخ سعید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں کسی نئے مکان کی تلاش میں تھا کہ میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہو گئی جو سود کا کاروبار کرتا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا: حضور، میرے گھر کے بالکل ساتھ والا مکان فروخت ہو رہا ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو وہ لے دیتا ہوں، اس طرح ہم دونوں ہمسائے بھی بن جائیں گے۔ وہ شخص مزید کہنے لگا کہ یہ مکان بہت شاندار ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی یا عیب نہیں ہے، یہ بالکل نیا تعمیر ہوا ہے اور بہت ہی عمدہ اور مضبوط بنا ہوا ہے۔ شیخ سعید نے فرمایا: او نادان اور بے وقوف انسان، مجھے اس مکان میں خوبی کوئی نظر نہیں آتی، بلکہ کمی ہی کمی اور عیب ہی عیب دکھائی دے رہے ہیں۔ سب سے بڑا عیب تو یہی ہے کہ اگر میں یہ مکان لے لوں تو میں خود ایک سود خور کا ہمسایہ بن جاؤں گا۔ بھلا اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کسی ایسے شخص کا پڑوسی بن جائے جس کا کاروبار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان جنگ کے مترادف ہو۔ اگر ایسا مکان مجھے مفت میں بھی ملے تو بھی میں ہرگز ایسا مکان لینے کو تیار نہیں ہوں گا۔ بس اے بندہ خدا، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں عزت، سکون اور خوشی سے زندگی گزارو اور لوگ تمہارا احترام کریں
تو سود کے کاروبار کے قریب بھی کبھی مت جانا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دوسرا بڑا اور تباہ کن گناہ یہ ہے کہ کسی پاک دامن نیک اور بے گناہ عورت خصوصاً کسی کی بیٹی پر تہمت لگانا یا اس کی عزت پر حرف لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں واضح فرمان ہے کہ جو کوئی بھی نیک پارسا پاک دامن عورت پر تہمت لگاتا ہے اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور فرمایا کہ تم لوگ اگر کسی شریف انسان کی بیٹی سے وسائل نہ ہونے یا کسی اور وجہ سے شادی نہیں کر سکتے تو خدا را اس کی عزت پر تہمت مت لگاؤ، اس کی کردار کشی مت کرو، کیونکہ اس کے بوڑھے اور شفیق باپ نے نہ جانے کتنی محنت و مشقت کر کے سارا دن مزدوری کر کے اپنی بیٹی کو پال پوس کر جوان کیا، اس کی بہترین تربیت اور پرورش کی، ہر ممکن کوشش کی۔ اب جب اس کی بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کے ہاتھ پیلے کرنے کا وقت آیا ہے تو علاقے کے کچھ لوگ اس غریب باپ کا رشتہ لینے یا اس کی مدد کرنے کی بجائے الٹا اس کی بیٹی پر تہمتیں لگانا شروع کر دیں گے۔ یہ غریب آدمی ہے، اس کے پاس ہی کیا ہے جو اپنی بیٹی کو مناسب جہیز دے کر عزت سے رخصت کر سکتا ہے، جو اس کی بیٹی میں فلاں عیب ہے۔ ایک تو تم لوگ اس مجبور اور غریب باپ کی مالی یا اخلاقی مدد نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف تم اس کی بے گناہ بیٹی کی عزت کو سرے بازار پامال کر رہے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا اور آخرت میں بہترین صلہ اور عزت عطا فرمائے تو کبھی بھی کسی کی جوان اور پاک دامن بیٹی پر تہمت مت لگانا۔ یاد رکھو مکافاتی عمل ایک حقیقت ہے، اگر تم آج کسی کی بیٹی پر تہمت لگاتے ہو تو وہ الزام وہ بہتان گھوم پھر کر کل تمہارے اپنے گھر تمہاری اپنی بہن بیٹیوں کے سامنے بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو ایسے سنگین گناہوں سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا تیسرا مہلک گناہ یہ ہے کہ کسی یتیم اور بے سہارا بچے کا مال ناحق طریقے سے کھانا یا اس کی جائیداد پر قبضہ کرنا ہے۔ جو کوئی شخص کسی یتیم بچے کا مال غصب کرتا ہے، اسے دھوکہ دہی سے کھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام سابقہ نیک اعمال کو ضائع اور ختم کر کے اس دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے سخت ترین عذاب تیار ہے۔ اور ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ جب وہ یتیم کا مال کھانے والا شخص مر جاتا ہے تو اکثر اس کی اپنی اولاد کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوتا ہے جو مرنے والا اس دنیا میں کسی اور کے یتیم بچوں کے ساتھ کر کے گیا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یتیم بچے کا مال کھانے کے بجائے اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں، اس کی دلجوئی کریں اور اسے تسلی دے کہ بیٹا فکر مت کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک مجھ سے لے لینا۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم کی کفالت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ روز قیامت میں اور یتیم کی جائز طریقے سے کفالت کرنے والا شخص جنت میں ایسے ہوں گے جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں، شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا چوتھا عظیم گناہ شرک کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات صفات یا اس کے حقوق میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا یا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود مشکل کشا یا حاجت روا ماننا۔ تمام گناہوں میں سب سے بڑا سنگین اور ناقابل معافی گناہ شرک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید میں واضح فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر میں چاہوں تو اپنے بندوں کے تمام دیگر گناہوں کو بغیر توبہ کے بھی معاف کر دوں، مگر شرک کرنے والے کو اگر وہ شرک پر ہی مر گیا اور توبہ نہ کی تو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانچواں کبیرہ گناہ جادو ٹونا کرنا یا کروانا قرار دیا ہے۔ فرمایا جو کوئی بھی کسی دوسرے انسان پر کالا جادو، سفلی عمل یا کسی قسم کا ٹونا کرتا ہے اس نیت سے اس بندے کو فلاں جسمانی مالی یا روحانی نقصان پہنچ جائے تو وہ سخت گناہ گار ہے۔ آپ نے جادوگر کے بارے میں فرماتے ہوئے یہاں تک ارشاد کیا کہ جادوگر کا کھانا پینا بھی حرام ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی کمائی حرام ذریعے سے ہوتی ہے، اور در حقیقت جادوگر اپنے اس مکروہ عمل کی وجہ سے دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بجائے شیطانی طاقتوں سے مدد مانگ کر کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ یاد رکھو جادوگر اگر کسی پر جادو کرتا ہے تو وہ نہ ایک دن گھوم پھر کر اسی جادوگر پر الٹا پڑ جاتا ہے، اس کی اپنی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر اور محفوظ بنانا چاہتے ہیں
تو ایسے خطرناک اور ایمان سوز گناہ کے قریب بھی نہ جانا۔ یہ وہ 5 سنگین مہلک گناہ ہیں جنہیں کے ارتکاب سے انسان اپنے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کی شدید ناراض کر لیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس بندے کی دنیا میں بھی کوئی عزت و وقار باقی نہیں رہتا، وہ ذلیل و خوار اور رسوا ہو کر رہ جاتا ہے، اور اس کے دل سے سکون و اطمینان چھن جاتا ہے، اور ان گناہوں کو مسلسل کرنے والے کا حتمی انجام جہنم کی آگ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی ایسے تمام گناہوں سے دور رہیں اور دوسروں کو بھی ان سے بچنے کی تلقین کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔